الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک صحابی تھے، بڑی توجہ کے ساتھ آقا کے ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک مچھلی کا شکار کیا تھا، آقا 3 دن ہو گئے، اس مچھلی کو میں مسالہ لگا رہا ہوں، آگ جلا کر اسے توے پر بھی رکھ رہا ہوں، آقا 3 دن گزر گئے لیکن یہ مچھلی پکتی نہیں، 3 دن ہو گئے پانی سے باہر ہے، 3 دن ہو گئے اسے آگ پہ رکھ رہا ہوں لیکن آقا یہ مچھلی پک نہیں رہی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مچھلی کو اپنے سامنے بلایا، مچھلی کو جب سامنے لایا گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مردہ مچھلی سے پوچھا بتا تو پکتی کیوں نہیں؟ ذرا بولو تو صحیح یار، ایک مردہ جس کو 3 دن پہلے پانی سے نکالا گیا، اور یارو جس نبی کے کہنے سے پتھر بول سکتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ درخت چل سکتے ہیں، جس نبی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، اس نبی کی زبان سے مچھلی بھی بول سکتی، وہ مچھلی کیونکہ وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کہ غم خوشی میں وہی بدلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا اے مچھلی تو پکتی کیوں نہیں؟ 3 دن ہو گئے تو پکتی کیوں نہیں؟ وہ مچھلی بول کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اتنی سی ہے، میں جس نہر میں، جس دریا میں، جس تالاب میں میں رہا کرتی تھی یا رسول اللہ، پاس آپ کے صحابی کا گھر بھی تھا، یا رسول اللہ جب صبح ہوتی تھی آپ کا صحابی اونچی آواز سے درود و سلام پڑھتا تھا، یا رسول اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوتی تھی میں کنارے پر آ جایا کرتی اور کان لگا کر بڑی محبت سے بڑے عشق سے آپ پر پڑے ہوئے درود کو سنا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بس بات اتنی سی ہے، یہ تو جو محبت سے درود سنا کرتی تھی اس وجہ سے نہ دنیا کی آگ اثر کرے گی نہ آخرت کی آگ اثر کرے گی، نہ دنیا کی آگ اثر کرے گی نہ آخرت کی آگ اثر کرے گی۔ اے سنیوں درود مصطفیٰ بھی پڑھا کرو، درود مصطفیٰ بھی پڑھا کرو اور رب کا شکر ادا بھی کیا کرو۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، کوئی لب خاموش نہ رہے، با آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید انبیاء نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مبارکباد کے مستحق ہیں اہل خانہ کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم نور کو سجایا ہے۔ قبلہ محترم المقام جناب حاجی افضل صاحب اور ان کے صاحبزادگان جنہوں نے بڑی محنت سے بڑی محبت سے اس محفل پر نور کو سجایا ہے۔ ہماری اس بزم کی زینت بنے بنواظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب، ہمارے امام مسجد جناب حافظ محمد حسنین اتاری صاحب اور دیگر بھی احباب حضرت علامہ مولانا محمد مزمل حسین اتاری صاحب اور دیگر جتنے بھی آنے والے عشاقان مصطفیٰ ہیں، سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نہایت ہی مختصر وقت ہے، 10 بجے کا ٹائم تھا اختتام کا۔ کوشش کریں گے کہ اسی لمحات میں ہم اپنی اس محفل پاک کی اس نشست کو مکمل کریں۔ بس گزارش اتنی سی کروں گا کہ اب کوئی بندہ پیسے نہ پھینکے، دوران تقریر اب کوئی بندہ پیسے نہ پھینکے، بس توجہ کے ساتھ جتنے بھی معروضات، کسی کو میری بات اچھی لگے تو بس مجھے مدینے کی دعا دے دے، جی جس کو بات اچھی لگے مدینے کی دعا دے دے۔ اب کوئی بھائی پیسے لے کر نہ آئے، ذرا اپنے ماحول کو سنجیدہ بنائے۔ یہ میلاد جتنا بڑا ذکر ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ ادب بھی چاہیے۔ جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا زیادہ ادب بھی چاہیے۔ اتنا اب دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی حافظ کا ذکر کریں، اس کے سٹیٹس کے مطابق ہم جناب اس کے مجلس کے آداب کا خیال رکھیں گے، لیکن یارو جب ہم کسی پیر کا ذکر کریں ہم اس اعتبار سے محفل کے آداب کا خیال رکھیں گے، اور جب ہم سارے پیروں کے پیر محمد مصطفیٰ کا ذکر کریں آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ اب کوئی بندہ پیسے لے کر نہ آئے۔ آج ہم نے یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے، خدا کی قسم ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آج گجرانوالہ کے مدرسے میں بیٹھ کر درس حدیث دینا یہ اور بات ہے، لاہور کی نگری میں کسی بھی دارالعلوم میں بیٹھ کر حدیث پڑھانا اور بات ہے، لیکن یارو سوچو وہ کس پائے کا محدث ہوگا جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا۔ اور یہ وہ مرد کلندر رات کو سوتے ہیں، مقدر جاگ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی سواری آتی ہے، سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں بابا، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جاوا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات سے مقدر جاگے، مصطفیٰ کی سواری آئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے جاؤ ہند کے اندر، ہند میں جا کر وہاں پر حدیث کا فیضان عام کرو، وہاں پہ لوگوں کو حدیث پڑھاؤ، وہاں پہ لوگوں کو حدیث سکھاؤ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہاں پہ گنبد خضرا نہیں، وہاں پہ گنبد خضرا نہیں، وہاں پہ جالیاں نہیں، وہاں پہ یہ سونا مدینہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر وہاں پر درس حدیث دو، حدیث کا فیضان عام کرو، لوگوں کو حدیث سکھاؤ، لوگوں کو حدیث پڑھاؤ، وہاں پر جا کر حدیث پڑھاؤ۔ یہاں پر پڑھاتے ہو تو گنبد خضرا دیکھتے ہو، یہاں پر پڑھاتے ہو تو پھر جالیاں دیکھتے ہو، یہاں پر پڑھاتے ہو تو مسجد نبوی کی صفیں دیکھتے ہو۔ جب ہند میں بیٹھ کر درس حدیث پڑھاؤ گے وہاں گنبد نہیں گنبد والا ملے گا، وہاں پہ مصطفیٰ خود دیدار کروائیں گے۔ وہ عظیم مرد کلندر جس نے بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا فیضان عام کیا، جس کی ڈیوٹی مصطفیٰ نے لگائی۔ پتہ ہے اخبار الاخیار کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اتنی بڑی ہستی، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا اے عبدالحق بتا کیا لایا ہے، کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا مالک کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو، لیکن ہاں میرے مالک ایک عمل لایا ہوں وہ دکھانے کے قابل ہے۔ تو محشر کے میدان میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے وہ کون سا عمل ہے تو میں کہوں گا وہ ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی، اس محفل میں کھڑے ہو کر میں درود پڑھ رہا تھا۔ یہ عمل ایسا ہے جو رب کے دکھانے کے قابل ہے۔
جو رب کو پیش کروں گا تو محفل میلاد مصطفیٰ یارو اپنے گھروں میں منایا کرو۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد تو پھر کیا کمال آمد ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا بھئی تم اس دنیا میں کیسے آئے، میں نہیں بتا سکتا۔ میری ماں سے کوئی جا کر پوچھے بتائیں جی حضرت اس دنیا میں کیسے آئے تھے، نہیں بتا سکتے۔ آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ ولادت کی گھڑیاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا، آپ نہیں بتا سکتے، آپ کی مائیں نہیں بتا سکتی۔ لیکن وہ کیسی خوبصورت ولادت تھی، حضرت آمینہ کھول کھول کے بتاتی ہیں، حضرت آمینہ کھول کھول کے بتاتی ہیں۔ پتہ چلا تیرا میرا میلاد عیب ہے، مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کس شان و شوکت کے ساتھ میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت قریب تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی، بیوہ تھی، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، بیوہ تھی، کوئی پاس بھی نہیں آتا۔ حضور کی ولادت کی گھڑیاں قریب، کہتی ہیں میرے دل میں دو خوف طاری ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں چراغ بھی نہیں، گھر میں روشنی بھی نہیں، اور دوسرا کوئی پاس عورت بھی نہیں، کوئی دائی بھی نہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی میں بڑی پریشان تھی۔ اچانک کیا ہوتا ہے، فکریں دور ہوتی ہیں، چراغاں ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے، اور جیسے ہی نور چھایا کہتی ہیں میں دیکھتی کیا ہوں کہ 4 عورتیں لمبے لمبے قد والی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ یہ عورتیں کبھی مکے میں دیکھی نہیں، یہ عورتیں کبھی میں نے زندگی میں دیکھی نہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ جب وہ قریب آتی ہیں تو ایک آگے بڑھ کر کہتی آمینہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ آمینہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری آگے بڑھی، آمینہ پریشان نہ ہو، میں ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ ہوں۔ تیسری آگے بڑھی، آمینہ پریشان نہ ہو، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ چوتھی آگے بڑھی عرض کرنے لگی آمینہ پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ 4 اونچی اونچی قد والی حضرت آمینہ کہتی ہیں ابھی انہی کے تعارف سے میں تھوڑا سائیڈ پہ ہوئی تھی، ابھی ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ اچانک میں نے پہلو میں ایک بڑی ہی خوبصورت خاتون کو دیکھا، نہ اسے پہلے کبھی دیکھا تھا، اتنی خوبصورت خاتون کوئی اور بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اتنی خوبصورت خاتون میں نے دیکھی نہیں ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ تیرا شہر کیا ہے؟ تیرا دیہات کون سا ہے؟ تیری بستی کون سی ہے؟ وہ بی بی بول کر کہتی ہے اے آمینہ میں دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو حوروں کی ملکہ ہوں، مجھے جنت سے رب نے بھیجا ہے، مجھے جنت سے رب نے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے مصطفیٰ آنے والے ہیں، مجتبیٰ آنے والے ہیں، مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے۔ اے حوروں کی ملکہ تو نے مصطفیٰ کا استقبال کرنا ہے۔ یاران محبت میرے مصطفیٰ کیسے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے خرج منی نور، ایسا نور نکلتا ہے، ایسا نور نکلتا ہے کہ شام کے محلات بھی روشن ہوتے ہیں، شام کے محلات بھی روشن ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں ہر طرف نور چھا گیا، ہر طرف نور چھا گیا، اور کہتی ہیں میں نے جب کعبے کی جانب دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں، جبریل امی ہے، ایک فرشتہ ہے جو ایک جھنڈا کعبے پہ لگا رہا ہے، ایک جھنڈا کعبے پہ لگا رہا ہے، ایک مشرق میں لگا رہا ہے، ایک مغرب میں لگا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت میں پکار اٹھے، کہنے لگے روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مصطفیٰ اس آمد سے آئے، اس خوبصورت انداز میں آئے۔ کہتی ہیں جب حضور کی آمد ہوئی نا تو خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرے آقا کریم علیہ السلام میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے جب غائب ہوئے، نور اتنا تھا نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو زمینوں کی سیر کروائی جائے، انہیں زمینوں کی سیر کروائی جائے، انہیں سمندروں کی سیر کروائی جائے، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی جائے، ان کا نام سب کو بتایا جائے، ان کا تعارف سب کو بتایا جائے۔ اور یارو جب حضرت آمینہ کہتی ہیں پھر کوئی کہنے والا یہ بھی کہنے لگا
کہ کون ہے جو اس امانت کو سنبھالے گا۔ جنت کی حوروں کو پیش کیا گیا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، وہ کہنے لگی مالک یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی۔ بادلوں کو کہا گیا مصطفیٰ کو تم نے سنبھالنا ہے، وہ کہنے لگے نہیں۔ بادل کہنے لگے مالک تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اتنے میں غیب سی آواز آتی ہے کہ آج حوریں بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، آج بادل بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، آج سمندر کے قطرے بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ تو آج کے اس دن میں رب اعلان کرتا ہے اس پوری کائنات میں جو حضرت محمد مصطفیٰ کی دائی کا تعین کرتا ہے وہ حلیمہ سعدیہ کو کرتا ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کو کرتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگ جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ دائی بنتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کس آمد سے آئے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں تھی، رات کا پچھلا پہر، کوئی پیاس لگی، کوئی کام کے لیے میں اٹھتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں تارے زمین کی طرف آ رہے تھے، تارے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ میں دیکھا یہ عجیب ماحول، یہ کیسا ماحول ہے؟ حضرت ام عثمان کہتی ہیں پھر میں نے جب توجہ سے دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں یہ سارا نور جو برس رہا تھا وہ آمینہ کے گھر میں برس رہا تھا، آمینہ کے گھر میں برس رہا تھا۔ حضرت ام عثمان کہتی ہیں جب صبح ہوئی میں حضرت آمینہ کے حجرے میں گئی، دروازے پر دستک دی، آمینہ کی اجازت لی، اندر کو آئی۔ میں نے کہا ایک راز کی بات ہے، کچھ بتا تو صحیح، رات کو یہ منظر دیکھا تھا، بتا تو صحیح، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، بتا تو صحیح وہ رات کے منظر کیا تھے، وہ رات کی راز کیا تھے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں پریشان نہ ہو، وہ رات کے جو منظر تھے میرے بیٹے کی ولادت کے منظر تھے، وہ مصطفیٰ کی آمد کی انوار و تجلیات تھے، انوار و تجلیات تھے۔ اور یارو کہیں پہ جھنڈے لگ رہے تھے، کہیں پہ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، ایک جنگل کے جانور دوسرے جنگل کے جانوروں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ فرشتے ہجوم کی صورت میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے آ رہے تھے۔ یارو ایک خوبصورت دھوم دھام تھی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد ہے، جس نے پھر یہ دیکھا ہوگا نا کہیں جھنڈے لگ رہے ہیں، کہیں خوشیاں بٹ رہی ہیں، کہیں پہ نور برس رہا ہے، کہیں پہ دیے جل رہے ہیں، کہیں پہ خوشیاں بٹ رہی ہیں، کہیں پہ بیٹے عطا کیے جا رہے ہیں، تو پھر کسی نے پوچھا تو ہوگا نا یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد ہے؟ یہ آج کیا ہے زمین کی طرف ہے، آج کیا ہے تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، یہ آسمان سے آج پہ ہم نور کیوں نازل، یہ آج کیا ہے کہ عالم نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ زمانے نے ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کاہے کی ہے شادی عرش کیوں چوما، لبے سمی کو لبے آسمان نے کیوں چوما؟ تو پھر کسی نے جواب تو دیا ہوگا نا یہی ہے، انہی کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح صبح اور شام کرتے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے تھے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تو ہوگا نا یار اتنا بڑا شہنشاہ آ رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ تو کسی نے پھر کیا خوب جواب دیا یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستہ دکھانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں۔ انہی کے ملک میں خدا نے ان کے ملک میں کیے اپنے سارے خزانے، یہ کریم ہیں خزانے لوٹانے آئے ہیں۔ سنو گے لا نہ زبان کریم سے نورے، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے یا رسول اللہ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے۔ آج میلاد کی گھڑیاں ہیں، سارے اپنے دل کی دعائیں اپنے دلوں میں لے آؤ، اپنے ہوش و حواس میں لے آؤ، یوں سمجھو کہ آج حضور کی عدالت لگی ہوئی ہے، اپنی جھولیوں کو پھیلا لو، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ کریم ہیں اتنے یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح، کبھی سوچو تو صحیح، جس کا آنا اتنا خوبصورت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جس کا آنا اتنا خوبصورت ہے، جس کی آمد اتنی خوبصورت ہے، جس کی ولادت اتنی خوبصورت ہے، وہ آنے والا کتنا سونا ہوگا، وہ آنے والا کتنا سونا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیسا رب نے حسن عطا فرمایا ہے، کیسا حسن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نا ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کوئی قافلہ اپنے مکان سے دور، وہ بھی کہیں رستے میں تھا، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور گزر رہے تھے نا، تو وہ اونچی سی انہوں نے صدا لگائی کہ حضور رکیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام رک جاتے ہیں، حضور کی سواری رک گئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پانی ہے تو ہمیں پلا دیں، کچھ پانی ہے تو ہمیں پلا دیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا توشہ بھی خالی ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے دوسری طرف، پہاڑی کے دوسری طرف ایک کنواں ہے، جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے پانی موجود ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا آقا، میرے آقا نے کہا، انہوں نے اپنے قافلے میں سے نا ایک حبشی غلام تھا، کالا غلام تھا، اسے کہا جاؤ دوڑ کے اور پانی لے کر آؤ۔ وہ دوڑ کر جاتا ہے، جب وہ پہاڑی کے پیچھے گیا پانی موجود تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیسے؟ خیر پانی لیا اس نے، توشے میں پانی لیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب انہوں نے مصطفیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، مصطفیٰ کا یہ انداز دیکھا، وہ سارے کے سارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حبشی غلام اپنے گھر سے نکلا تھا کسی کام کی غرض سے، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک یہودی کا غلام ہوں، دعا کریں، دعا کریں، اللہ مجھے ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے اس کی پیشانی پر ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے اس کے ہاتھ پھیرا۔ وہ حبشی غلام واپس جاتا ہے، اس کا مالک ٹہل رہا تھا کہ پہلے سامان لینے بیچتا تھا، جلدی آ جاتا تھا، لیکن یہ آج ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ غلام گھر میں پلٹ کر آیا، اپنے مالک سے ملا، وہ مالک کہنے لگا، بتا تو صحیح، یہ اونٹ بھی میرا، یہ گھوڑا بھی میرا، یہ توشہ بھی میرا، یہ سب کچھ میرا، لیکن بتا تو صحیح میرا غلام کدھر ہے، بتا تو صحیح میرا غلام کدھر ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں تمہارا غلام، تو میرا مالک ہے، میں تمہارا غلام ہوں۔ وہ کہنے لگا، نانا نانا، تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو کالا تھا، میرا غلام تو کالا تھا، میرا غلام تو کالا تھا، یہ چٹا غلام میرا غلام نہیں ہے، بتا میرا غلام کدھر ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک، تیرے گھر میں فلاں بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، تیرا کام یہ ہے۔ کہا، ہاں یہ نجی زندگی کے بارے میں تو میرا غلام ہی جانتا تھا، بتا تو صحیح یہ نور کہاں سے آیا، یہ حشاشی بشاشی کہاں سے آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بس کمال اتنا ہے، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں پہ آمینہ کے لال سے ٹکرا ہو گیا، اور جہاں وہاں سے ملا، وہاں پہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بس انہوں نے میرے پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، بس ہاتھ رکھا تھا، بس ہاتھ رکھا تھا، ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے میرے دل کو بھی چمکا دیا، میرے چہرے کو بھی چمکا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے سونے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سونے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا ایسے حسن والے تھے، خود بھی حسن والے تھے، اور جس کو چھو لیتے تھے وہ بھی حسین ہو جاتا، وہ بھی چمکنے لگ جاتا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ حضور کیسے خوبصورت، اپنے تو اپنے رہے، پرایوں نے بھی کہا حضور جیسا کوئی نہیں۔ میرے آقا مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں، سیر کرتے جا رہے ہیں، اچانک ایک قافلے کو دیکھا، ان قافلے والوں کے پاس ایک اونٹ ہے جو مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے، جو مصطفیٰ کو، یار کتنے مقدر والا وہ ہوگا، وہ اونٹ کتنا مقدر والا، کتنی قسمت والا ہوگا جو مصطفیٰ کو پسند آ گیا۔ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ، وہ کیسے اس کے مقدر ہوں گے نا یار اونٹ کے۔
اونٹ پسند آ گیا، حضور نے سودا کیا، سودا طے ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں پیسے تو لے کر نہیں آیا، میں تو سیر کے لیے نکلا تھا، پیسے تو میں لے کر نہیں آیا۔ میرے آقا نے جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میں لے جاتا ہوں، پیسے بھیج دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام جاتے رہے، وہ قافلے والے پیچھے سے واللیل کی زلفیں دیکھتے رہے، زلفیں دیکھتے رہے، حضور کا شانہ دیکھتے رہے، حضور کا حسن و جمال دیکھتے رہے۔ جب وہ حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، کسی گلی میں ٹرن ہو گئے، دور چلے گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا، جس کو بیچا اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہنے لگا یار نام تو پوچھا ہی نہیں۔ دوسرا ایک بندہ ان کے خیمے سے بولا بڑے تم بنے پھرتے ہو تاجر، بڑے ہوشیار بنتے ہو، اونٹ بھی بیچ دیا، نام بھی نہیں پوچھا، چلو شہر پوچھا ہوگا، یار کہاں سے آئے تھے اس شہر کا بھی نہیں پتا۔ اچھا تو بڑا تاجر بنا پھرتا، تو بتا تو بھی تو پاس ہی تھا، تو پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کیا پوچھتا، میں تو ان کی بولی ہی دیکھتا رہ گیا، وہ بولتے تو کانوں میں رس گھولتے تھے۔ کہا تو نے کیوں نہیں پوچھا، تو بڑا تاجر بنا پھرتا ہے، کوئی بستی کوئی نام؟ کہا میں کیا پوچھتا، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا، جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ ایک تاثر اٹھنے لگا کہ پتہ نہیں ہمارا اونٹ اب چوری ہو گیا۔ خیمے کی اوٹ میں ایک بڑی مائی بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی اگر وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا، اگر وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ کہا اچھا مائی ہم نہیں جانتے، تو جانتی ہوگی جو اتنی بڑی ضمانت لے رہی ہے۔ کہا نا میں نام بھی نہیں جانتی، میں پتہ بھی نہیں جانتی، میں شہر بھی نہیں جانتی، میں بستی بھی نہیں جانتی، میں قبیلہ بھی نہیں جانتی، میں خاندان بھی ان کا نہیں جانتی، لیکن ہاں وہ ایسے سونے ہیں، ایسے سونے ہیں وہ جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں۔ کہا اتنی بڑی گارنٹی دے رہی ہے۔ کہا تم نے دیکھا نہیں جب وہ چلتے تھے تو بادل بھی سایہ کرتے تھے، جب حضور بولا کرتے تھے تو نور نکلا کرتا تھا۔ گویا کہ وہی کہہ رہی تھی انہی کی وہ مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہائے لب ہائے نازک ہے ان کے، پھول جھڑتے ہزاروں ان کے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھو گلشن گلاب میں ہے۔ کہا دیکھا نہیں وہ کتنے سونے تھے، وہ پلٹ کر آئیں گے، ابھی کچھ دیر گزرتی ہے، صحابہ ٹوکرے لے کر آتے ہیں، یہ اونٹ کی قیمت ہے، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح وہ آنے والا آیا کدھر سے تھا، وہ آنے والا ہے کون تھا؟ کہا وہ مدینہ المنورہ سے آئے تھے، وہ آمینہ کے لال تھے، عبداللہ کے در یتیم تھے، وہ اللہ کے آخری رسول تھے۔ وہ کہنے لگے یہ ٹوکرے کی باتیں بعد میں کریں گے، ہمیں بھی لے چلو، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے اونٹ کیا خریدا ہم سے، اونٹ کیا خریدا ہم سے، وہ تو ہمیں خرید کے چلے گئے۔ بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ حضور کا حسن و جمال۔ آخری روایت، حضور علیہ السلام ہجرت کی رات، حضور نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، بڑا ایک مشہور خوبصورت واقعہ، آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، رستے میں بھوک لگی، آقا کریم علیہ السلام نے ایک خیمہ دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا اے ابو بکر ان خیمے والوں سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کھجور، کوئی پانی، کوئی دودھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دستک دی، اندر سے ایک عورت نکلی جسے ام معبد کہا جاتا ہے، ام معبد کہا جاتا ہے، نام ان کا عاتقہ تھا، کنیت ان کی ام معبد۔ ام معبد باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے یہ رستے میں خیمہ اسی لیے لگایا ہے، ہم مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن قحط کے اس موسم کے اندر خیمے کے اندر کچھ بھی نہیں، جو بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، فناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے الی شاتھا فی کسر الخیمۃ، ام معبد کے خیمے میں ایک بیٹھی ہوئی بکری کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اجازت دیتی ہے
کہ میں اس کا دودھ دھو لوں، اس بکری کا دودھ دھو لوں۔ معبد کہنے لگی یارو کلمہ نہیں ابھی اس نے پڑھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن روایت کے الفاظ بڑے خوبصورت، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کہتی ہیں بی ابی انت و امی، اے آنے والے، اے نوجوان، اے عربی شخص، تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، ماں بھی قربان۔ جانتی بھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کھڑے ہیں۔ بی ابی انت و امی، اے آنے والے، تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ یہ تو بیمار ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں، اس کی ہڈیوں میں گودا کوئی نہیں رہا، بکریاں جو وہ چرنے گئی، یہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے گھر میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب تو کرو، قریب تو کرو۔ فمسح بیدہ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو جب چھوا، ہاتھ جسم تو اٹھا نہیں کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا نہیں کر دیا۔ بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ بکری کی ہڈیوں میں گوتا بھی آتا ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھی آتا ہے، وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھول دیتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا، اس برتن کے اندر دودھ دھونا شروع کیا، اس برتن کے اندر دودھ دھویا، برتن بھر جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے معبد تو بھی پی، اپنے پڑوسیوں کو پلا، اپنے خاندان والوں کو پلا، اپنے خیمے میں رہنے والوں کو پلا، وہ سب کو پلاتی ہے۔ معبد کہتی ہے یا رسول اللہ پہلے آپ پیئے، اے نوجوان پہلے آپ پیئے، اے عربی شخص پہلے آپ پیئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ شاربہ آخرہم، بلکہ جو پلانے والا ہوتا ہے، جو ساقی ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے، وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے۔ یارو کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ ماحول ہوگا۔ ساقی کوثر آج معبد کے میخانے کا ساقی بنا ہے، اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت تصویر کھینچی، ساقی کوثر میرا جب میرے میخا نہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میرے میخا نہ بنا، چاند سورج خم ہوئے ہر نجم پیما نہ بنا، محبت کی فطرت کے ہر جلوے سے بیگانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس دھر کا دیوانہ بنا، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔ کمال کر دیا شاعر نے، شاعر کہتا ہے یا اللہ یہ میرا جسم، اس کو خاک کر دے، خاک کر دے، اور خاک کر کے اس کا ایک پیمانہ، ایک گلاس، ایک پیالہ بنا دے۔ لب اعجاز کہتے ہیں مصطفیٰ کے لبوں کو، میری خاک ہو جائے، خاک ہو جائے، اس کا پیالہ بن جائے، اور مصطفیٰ کو پیاس لگے، آقا ہاتھوں میں بھی اٹھائیں، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز تک۔ آقا جب پانی پینے لگے تو لب مجھے بھی لگ جائیں، لب مجھے بھی لگ جائیں، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی حضرت علی کے لیے سورج کو موڑا تھا، شاعر کہتا ہے آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اپنے دل میں الفت احمد کا کاشا نہ بنا، اپنے دل میں الفت احمد کا کاشا نہ بنا۔ چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی بلندی کو، چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل تو یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ جانے کتنی معبد بھی کہتی ہوں گی نا، جانے کتنی ٹھوکریں کھا کھا کر پہنچا ہوں یہاں، جانے کتنی ٹھوکریں کھا کھا کے پہنچا ہوں یہاں، مجھ کو محروم تمنا میرے مولا نہ بنا۔ معبد حضور علیہ السلام نے پیا، حضرت صدیق اکبر نے دودھ پیا، آقا نے ایک بالٹی اور منگوائی، دودھ کو دھویا اور ان کو دے کر حضور آگے بڑھ گئے۔ اب رات کا ویلا ہوتا ہے، معبد کا شوہر واپس گھر میں آتا ہے، گھر میں آیا تو جب خوشبو کو سونگا، خوشبو کو سونگا، جب حضور علیہ السلام چلے گئے نا، معبد کا شوہر گھر میں آیا، آ کر کہنے لگا معبد آج کی خوشبو بتاتی ہے کوئی آیا تھا، آج کی خوشبو بتاتی ہے کوئی آیا تھا۔ یارو آج بھی دل میں الفت ہو، آج بھی دل میں محبت ہو، آج بھی دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی مدینے کی گلیوں میں جائے تو آج عاشق کو حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر،
ٹھہرے نہیں رہے نہیں، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ بتا تو صحیح آج گھر میں کون آیا تھا؟ ام معبد نے دودھ پیش کیا، پوچھا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو چرنے گئی تھی، گھر میں جو بکری تھی بیمار تھی، صحن کے اندر دیکھا حضور علیہ السلام ام معبد دودھ پیش کیا۔ جب دودھ پیش کیا ام معبد شوہر پوچھنے لگا بکریاں تو میرے ساتھ تھیں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے بس جو آنے والا آیا تھا اس کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ بکری بھی تندرست ہو گئی، بکری بھی تندرست ہو گئی، تھنوں میں دودھ بھی آ گیا۔ یہ دیکھو اتنا دودھ ہمیں دے کر گئے، اتنا پلا کر گئے۔ ام معبد کا شوہر کہنے لگا بتاؤ کہیں وہ قریش مکہ سے تو نہیں تھے؟ قریش مکہ سے تو نہیں تھے؟ کیونکہ اس وقت مشہور تھا کہ قریشیوں میں ایک ایسا بھی ہے، ایک ایسا عربی بھی ہے، ایک ایسا قریشی بھی ہے، ایک ایسا ہاشمی بھی ہے جو اشارہ کرتا ہے چاند ٹوٹ کر آتا ہے، اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ کے جاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے تو گنگے بھی بولنے لگتے ہیں، جو اشارہ کرتا ہے تو کنکر بھی بولنے لگتے ہیں، جو اشارہ کرتا ہے تو درخت بھی چلنے لگتے ہیں۔ کہ قریشیوں میں ایک ایسا بھی ہے، ایک ایسا بھی ہے جو ہرنیوں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جو اونٹوں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جو چڑیوں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جسے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ کیا وہ رسول اللہ کہا کہیں وہ زندہ کہیں زندہ کہیں وہ قریشیوں میں سے تو نہیں تھا؟ کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا وہ قریشیوں میں سے تھا کہ کہاں سے تھا، ہم نے پتہ ہی نہیں پوچھا۔ کہا اچھا نام پوچھا ہوگا؟ ام معبد کہنے لگی نام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا۔ ہاں حضور نے دعا کی تھی بکری کے حق میں، اللہم بارک لنا فی شاتہا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور دعا کیوں نہ قبول ہوتی؟ کیونکہ لب ہلے تو وہ لب تھے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس لال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بکری کے حق میں دعا کی تھی، دعا کی تھی اللہم بارک، تو بس وہ برکت والے تھے، نام تو نہیں پتا، بس مبارک ضرور تھے، مبارک تھے۔ کہا اچھا بتاؤ تو صحیح ان کا حلیہ کیسا تھا؟ ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتا تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے؟ ام معبد قالت، ام معبد کہتی ہیں ظاہر الوداعتی، ان کا حسن بڑا ظاہر تھا، ان کا حسن بڑا ظاہر تھا، وَأَبْلَجَ الْوَجْهِ، اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے یار، یہ وہ حسن مصطفیٰ جو ام معبد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وَأَبْلَجَ الْوَجْهِ، خوبصورت چہرہ، روشن چہرہ، نمایاں چہرہ، حشاش بشاش چہرہ، اور کہنے لگی وَحَسَنَ الْخُلُقِ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صورت کے سونے ہوتے ہیں، کردار کے سونے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صورت تو سونی ہوتی ہے، سیرت سونی نہیں ہوتی ہے۔ ام معبد کہتی ہے وَحَسَنَ الْخُلُقِ، صورت بھی سونی تھی، سیرت بھی سونی تھی۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ کہا وہ حسن الخلق، چہرے کے بھی خوبصورت، سیرت کے بھی خوبصورت، اور کہا اور تو بتا، کہنے لگی لم تعبہ سجلۃ ولم تصل بہ سعلۃ، کہتی ہیں زیادہ چٹا رنگ ہو نا، چٹا رنگ وہ بھی سونا نہیں لگتا، کہتی ہے ایسا سونا چٹا رنگ تھا، ایسا سونا چٹا رنگ تھا، نہ کوئی عیب نظر آتا تھا، نہ کوئی نقص نظر آتا تھا۔ اور کہتی ہیں وسیم قسیم، سارے بولو سارے، وسیم قسیم، اس کا معنی اس کا مفہوم لغت سے اٹھائیں۔ وسیم کسے کہا جاتا ہے؟
کچھ ہوتے ہیں لوگ ایسے جن کی آنکھیں سونی ہوتی ہیں پر بال سونے نہیں ہوتے، جن کا ماتھا سونا ہوتا ہے لیکن ابرو سونے نہیں ہوتے، جن کے کان سونے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار تیری اکھیاں بڑیاں سونیاں نے، مطلب کیا کہ کان اتنے سونے نہیں. یار تیرے بال بڑے سونے ہیں، مطلب تیرا چہرہ اتنا سونا نہیں. یار تیرے ہاتھ بڑے سونے ہیں، تیرے پاؤں اتنے سونے نہیں. لیکن حضرت ام معبد کہتی ہیں وسیم، میرے آقا کی آنکھیں. اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے آقا کی آنکھیں ایسی آنکھیں تھیں جیسی کسی کی آنکھیں نہ ہو. حضور کے کان ایسے تھے کہ ایسے کسی کے کان نہ ہو. حضور کی زلفیں ایسی زلفیں تھیں کہ ان جیسی کسی کی زلفیں نہ ہو. حضور کے ہاتھ ایسے ہاتھ تھے کہ ان کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہ ہو. گویا کہ وہ کہہ رہی تھی تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے مثال تیرا جواب. ام معبد کہنے لگی وسیم قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم کہتے ہیں جس کا ہر عضو بڑا ہی سونا ہو، اور قسیم اسے کہتے ہیں بڑی سونی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بڑی سونی. نوجوان بیٹھے مری جاتے ہیں جناب برف دیکھنے، تیسرے دن کہتے ہیں بوری بسرا چکی ہے تو چلیے. یہ پہاڑ، یہی برف، یہی ساری وادیاں ہم نے دیکھ لی بس ٹھیک. بڑے لوگ بڑے حسین و جمیل مناظر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، اور ایک بار دو بار تیسری بار وہ سونی نہیں لگتی، آنکھوں میں رچ بس جاتی ہیں. قسیم اسے کہا جاتا ہے جسے پہلی بار بھی دیکھو تو سونا لگے، دوسری بار بھی دیکھو تو سونا لگے، تیسری بار بھی دیکھو تو سونا لگے، جسے دیکھتے ہی رہو وہ سونا ہی لگتا رہے. کہا مصطفیٰ کا حسن وسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا. اور کہتی ہے وفی عینیہ دعاجن. حضور کی آنکھیں بڑی بڑی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں تھیں. مانا قد رہا مقصد ما تغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وفی اشفارہ عطف. حضور کی جو پلکیں تھی نا وہ بڑی بڑی تھی، حضور کی پلکیں بڑی بڑی تھی. اشک باری یہ مجگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام. وفی صوتہ سحل. حضور کی آواز جو تھی بڑی گرجدار تھی، حضور کی آواز بڑی گرجدار تھی. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگی وفی لحیتہ قصاصۃ. آج میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، آج حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں، آج حسن مصطفیٰ سننے والوں، اے نوجوانوں، اے داڑھی کو کٹانے والوں، سنو میرے حضور اتنے سونے تھے لیکن چہرے پر وفی لحیتہ قصاصۃ. کہتی ہیں حضور کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی. اور فرماتی ہیں وَإِن صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ. جب حضور چپ کرتے وقار بڑھ جاتا. جب حضور چپ کرتے کہتی ہیں وقار اور بڑھ جاتا، وقار بڑھ جاتا. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا. کہتی ہیں جب حضور بولتے تو مٹھیاں بولیاں بولتے. حلو المنطقی. کہتی ہیں میٹھی بولی بولتے. فصل ایسی بولی بولتے کہ حضور علیہ السلام کا ہر لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا. اور فرماتی ہیں کہ ان منطقۃ خرساتی نظم یتحدرنا. یوں لگتا تھا جب حضور بولتے تھے تو موتی رولتے تھے، جب حضور بولتے تھے تو موتی رولتے تھے. ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. یارو ہر جملہ بڑا کمال کا، ہر جملہ ام معبد کا کمال کا، لیکن یہاں تو حد ہی کر دی. کہنے لگی وَأَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ. کچھ لوگ ہوتے ہیں قریب سے سونے لگتے ہیں، دور سے سونے نہیں لگتے. کوئی دور سے دیکھے نہ سونے نہیں لگتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو قریب سے دیکھیں تو سونے لگتے ہیں، کوئی دور کھڑا ہو کر دیکھے تو سونے نہیں لگتے. ام معبد کہتی ہیں حضور کا حسن ایسا تھا. وَأَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاهُ
मिन बाईदिन, जो दूर से देखे उसे भी सोने लगते थे, व अहसनुहु व अजमलहु मिन करीबिन, जो करीब से देखे, जो नेड़े से देखे हुजूर उससे भी बड़े सोने लगते थे। गोया के जिन्होंने कदमों में बैठकर देखा हुजूर उनको भी बड़े सोने लगे, जिन्होंने 1400 साल बाद देखा हुजूर उनको भी बड़े सोने लगे, जिन्होंने करीब बैठकर देखा उन्होंने कहा हमने 14वीं रात को भी देखा था, वहां 14वीं रात का चांद चमक रहा था, यहाँ आमिना का लाल चमक रहा था, वो आसमां पे चमक रहा था, ये मदीनतुल मुनव्वरा में चमक रहे थे, वो आसमां था, ये शमी थी, वो आसमां का चांद, ये मदीने का चांद, कभी उसे देखते कभी इसे देखते। सहाबी कहते हैं हम इस मकाम पर पहुंचे, वो भी बड़ा सोना है लेकिन उससे सोने मेरे मुस्तफा है। जिन्होंने करीब से देखा उन्हें भी हुजूर बड़े सोने लगे, जिन्होंने दूर बैठकर देखा 1400-1300 साल के फासले से देखा हुजूर उन्हें भी बड़े सोने लगे, वो भी कहने लगे मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दे लाठ लुरानी है, कल सुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अकीहन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किते महले अली किते तेरी सना, मुश्ताक थे की किते जान मुश्ताक थे की किते तेरी सना। जिन्होंने करीब बैठकर देखा उन्होंने भी कहा हुजूर इतने सोने व अहसन मिन कलम तरकत आईने व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हसन बिन साबित ने करीब बैठकर देखा था तो कहने लगे हुजूर इतने सोने हैं, आज तक हुजूर जैसा सोना किसी आंख ने देखा नहीं है, देखे भी कैसे, किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, हुजूर को हर ऐब से बरी पैदा किया गया, देखने में तो ऐसे लगता है जैसे जैसे हुजूर कहते गए रब वैसा वैसा बनाता रहा। और जिसने 1300 साल के फासले से देखा फिर उसने भी कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन के जिसमें सुखन ना हो, वो बयां के जिसका बयान नहीं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के समा नहीं, वही ला मकां के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, करो तेरे नाम पे जा फिदा, करो तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करो। जिन्होंने करीब से देखा जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा हुजूर जैसा कोई नहीं, जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिन्होंने करीब बैठकर देखा वो भी कहने लगे हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं। जिन्होंने 1300 साल के फासले से देखा वो भी फिर कहने लगे तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। हुजूर इतने सोने। किसी ने देखा तो कहा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वसक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। उम्मे माबद कहती हुजूर को करीब से देखो तो फिर भी सोने, हुजूर को दूर से देखो तो फिर भी सोने। और कहते जब हुजूर बैठते तो सहाबा हल्का बना लिया करते थे, हुजूर बैठते तो सहाबा हल्का बना लिया करते थे। जब खिदमत में थे उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त हुजूर अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कहा हुजूर बैठते सारे सहाबा बात मानते। हजरत जनाब उम्मे माबद का शोहर ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहने लगा ए उम्मे माबद, ए मेरी बेबी, काश कि दोबारा मुलाकात हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम वो कोई आम नहीं थे, वही कुरैश मक्का से थे, वो कोई आम नहीं थे, वो खुदा के नबी बनकर आए हैं। कभी मिल जाए सोना, कभी मिल जाए सोना, कभी मिल जाए सोना। लोग कहते हैं ये बत्तियां लगाते हो, ये झंडियां लगाते हो, ये महफिल सजाते हो, ये पैसे लगाते हो। हम तो कहते हैं जी मिल जाए सोना, मिल जाए सोना। ये क्या चीज है? पैसा भी तो क्या चीज है, हम जान लुटा देंगे, हम जान लुटा देंगे। कहा हुजूर कभी मिल जाए तो हम हुजूर का कलमा जरूर पढ़ेंगे। और यारो उम्मे माबद का शोहर हर रोज जब रात को पलट कर घर में आता ना, थक हार गया होता,
تھک ہار گیا ہوتا، بستر پہ جا کر بیٹھتا، معبد کہتی میں ٹانگیں دبا دیتی ہوں، معبد کہتی پانی پلا دیتی ہوں، کھانا پیش کرتی ہوں، وہ کہتا باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے، بیٹھو پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ، مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ ہر روز ان کے گھر میں حسن مصطفیٰ کی محفل سجا کرتے تھے۔ پھر ایک وہ بھی وقت آیا کسی بازار کے اندر، مدینے کے بازار میں کسی کام کی غرض سے معبد، اس کا بیٹا اور ان کا شوہر کام کی غرض سے آئے۔ چھوٹا سا بچہ دور سے دیکھ کر کہتا ہے وہ دیکھو معبد کا ساتھی۔ ابو بکر صدیق کو دیکھا، کہا وہ دیکھو اماں، وہ دیکھو اماں، وہ معبد کا ساتھی۔ ابو بکر صدیق کو پکڑا گیا، بلایا گیا، ان کو کہا گیا وہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے، جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ قریشی کدھر ہیں؟ وہ ہاشمی کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں جو آپ کے ساتھ اتنے سونے آئے تھے؟ وہ کہنے لگے آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، معبد بھی، اس کا شوہر بھی، وہ چھوٹا بچہ بھی، سارے کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یارو میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال، کیسا حسن و جمال، کیسا حسن و جمال۔ آج پتہ نہیں لوگوں نے بیٹھ کے کہاں دین پڑھا ہے، کہاں دین پڑھا جو کہتے ہیں معاذ اللہ ہماری طرح، کہتے ہیں معاذ اللہ بھائی کی طرح، پتہ نہیں کدھر بیٹھ کے دین پڑھا۔ میں ایک آپ سے پوچھتا ہوں سوال، ایک حافظ ہو، حافظ اس کی عزت سارے کریں گے، لیکن ایک بندہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، ایک بندہ عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، اس کی عزت زیادہ کریں گے۔ کیوں؟ یہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ ہو جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، نہیں سمجھے، ہم اس کی عزت اور زیادہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے حفظ بھی دیا، اسے علم بھی دیا، اسے افتاء کی ڈیوٹی بھی دی۔ اب کوئی ایسا ہو جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، پیر بھی ہو، اس کی عزت اور بڑھ جائے گی، اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کی تکریم ہم اور زیادہ کریں گے۔ ارے بھائی کیوں حافظ کی اتنا ادب کیوں نہیں؟ ایک ولی کا اتنا ادب کیوں؟ بس بات اتنی ہے اس کے پاس عہدے زیادہ ہیں، وہ حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ جناب ولی بھی ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں ذرا عقل کے مارو سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ کو رب نے کیا کیا بنا کر بھیجا ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کیا میرے مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا گیا۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو محمد بنا کر بھیجا۔ بس آخری لمحے ہیں، جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی بولے، مصطفیٰ کے نام پہ سارے بولے، مصطفیٰ کے نام پہ سارے بولو۔ میں نے اللہ سے پوچھو رب کیا بنا کر بھیجا؟ کہا میں نے محمد بنا کر بھیجا، میں نے محمد بنا کر بھیجا، میں نے احمد بنا کر بھیجا، میں نے حامد بنا کر بھیجا، میں نے محمود بنا کر بھیجا، میں نے قاسم بنا کر بھیجا، میں نے فاتح بنا کر بھیجا، میں نے شاہد بنا کر بھیجا، میں نے بشیر بنا کر بھیجا، میں نے نذیر بنا کر بھیجا، میں نے مشہود بنا کر بھیجا، میں نے شہید بنا کر بھیجا، میں نے نبی بنا کر بھیجا، میں نے نبی بنا کر بھیجا، میں نے داعین بنا کر بھیجا، میں نے شافین بنا کر بھیجا، میں نے ہادین بنا کر بھیجا، میں نے مہدین بنا کر بھیجا، میں نے ماہین بنا کر بھیجا، میں نے منجن بنا کر بھیجا، میں نے نبی اللہ بنا کر بھیجا، رسول اللہ بنا کر بھیجا، حبیب اللہ بنا کر بھیجا، کلیم اللہ بنا کر بھیجا، نجی اللہ بنا کر بھیجا، صفی اللہ بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا۔ ارے میں نے اپنے نبی کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا، مجتبیٰ بنا کر بھیجا، مرتضیٰ بنا کر بھیجا، مختار بنا کر بھیجا، ناصر بنا کر بھیجا، منصور بنا کر بھیجا، رؤوف بنا کر بھیجا، رحیم بنا کر بھیجا، متین بنا کر بھیجا، کریم بنا کر بھیجا، میں نے رحمت کا سردار بنا کر بھیجا، سید المرسلین بنا کر بھیجا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا اللہ نے اپنے محبوب کو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، معراج والا بنا کر بھیجا، براق والا بنا کر بھیجا، بلندیوں والا بنا کر بھیجا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مرضوں کو دور کرنے والا بنا کر بھیجا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع
منقوش فی اللوح والقلم، ایسا رسول بنا کر بھیجا جس کا نام آسمان پہ لکھا ہوا، جس کا نام عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا، جس کا نام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا، جس کے نام کو بلندیاں عطا کی گئی، سید العرب والعجم، جو عرب کے بھی سردار ہیں، جو عجم کے بھی سردار ہیں، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، جن کا جسم منور بھی ہے، مقدس بھی ہے، معطر بھی ہے، مطہر بھی ہے، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، میں نے ایسا رسول بنا کر بھیجا جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، جس کے سینے میں راز بھی بہت ہے، ایسا بنا کر بھیجا جو تمام امتوں کی شفاعت کرنے والا ہے، جس کو جمیل اور حسین بنا کر بھیجا ہے، جو صاحب جو تو صفا بن کر آیا ہے، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ موجودہ، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہے، جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہے، جس کا خادم جبریل امی ہے، جس کا سفر معراج ہے، جس کے مقام سدرۃ المنتہی ہے، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جو غریبوں کا آقا بن کر آیا ہے، غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہے، یتیموں پر شفقت کرنے والا بن کر آیا ہے، رسولوں کا سردار بن کر آیا ہے، جو دونوں جہانوں کا سردار بن کر آیا ہے، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، ایسا رسول بھیجا ہے جو سیدوں جو رسولوں کا بھی سردار ہے، حرمین کا نبی ہے اور دو قبلوں کا امام بھی ہے، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے، مولانا سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جس کی کنیت ابو القاسم ہے، جس کا نام محمد ہے، ولدیت عبداللہ ہے، اور نور بن کر آیا ہے، سراپا نور بن کر آیا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہماری طرح، اور یارو مجھے بتاؤ تو صحیح جسے اتنا کچھ بنا کے بھیجا ہو، جسے اتنا کچھ بنا کر بھیجا ہو، جسے اتنی شانیں اتنی عظمتیں اتنا مقام دے کر بھیجا ہو، بتاؤ پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے جیسا نہیں کہنا، بڑے بھائی کے برابر نہیں کہنا، بلکہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اپنے جیسا نہیں کہنا بلکہ رسولوں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یارو حضور علیہ السلام حسن جمال، کمال حسن و جمال، آج یہاں پہ میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں، حضور کے حسن کے تذکرے سننے والوں، بتاؤ حضور کا حسن سن کے سرور ملتا نہیں ملتا؟ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یارو جس کے ذکر میں اتنا سکون ہے اس کے طریقے میں کتنا سکون ہوگا، اس کے طریقے میں مصطفیٰ کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ آج نا نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہوا ہے، میلاد بھی مناؤ اپنے، ہم لوگ نا اکثر یہ کہتے ہیں جی ہم میلاد پہ گئے تھے، محفل میں گئے تھے، جلوس پہ گئے تھے، لیکن ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، کوئی سرور نہیں آیا۔ وجہ پتہ کیا بات؟ یہ اصل میں ہمارے دل صاف نہیں، دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، اللہ کی ذکر سے صاف کرو، یہ دنیا کی محبت نکالو، رسول اللہ کی محبت پیدا کرو۔ حضرت مجدد الفسانی بزرگوں کی قربت میں بیٹھا کرو، دل پاک ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا وہ بڑے پیر بنے پھرتے ہو، دل تو کالا ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا یار، بیٹھ گیا۔
کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا یار اب میرے دل کو دیکھ، اب میرے دل کو دیکھ۔ وہ کہنے لگا حضرت اب تو دل آپ کا چمک رہا ہے، اب تو نور علی نور ہے، کہیں پہ نور چمک رہا ہے، کہیں پہ نور بٹ رہا ہے۔ عرض کرنے لگا حضور تھوڑی دیر پہلے کالا تھا، اب چٹا ہو گیا، نور والا ہو گیا۔ ہم نے فرمایا تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ تو نے جب میرے سامنے بیٹھ کر آئینے میں دیکھا، میرا دل نہیں اپنا دل دیکھا تھا۔ برے بندینوں میں لبن نکلی تے برا نہ لبیا کوئی، برے بندینوں میں لبن نکلی تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اپنے اندر چاہتی پائی میرے تو برا نہ کوئی۔ وہ بھائی اپنے دل کی پاکیزگی، دلوں کو صاف کریں۔ مجدد باق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضرت میں نے کوئی ورد وظیفے نہیں کیے، میرا دل تو چمکنے لگ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بس میں نے رب سے دعا کی تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ رب العزت پتہ نہیں کب کسی کی نظر پڑ جائے، ہماری دنیا بھی سمر جائے، ہماری آخرت بھی سمر جائے۔ تو آج ماہ میلاد النبی، آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ تھا، میلاد شریف کا بھی مہینہ باقی ہے۔ میں سب کی بارگاہ میں اتنی ہی گزارش کروں گا کہ یارو حضور کا میلاد گھر گھر مناؤ، گھر گھر حضور کا میلاد مناؤ۔ یہ دیکھو نا ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ آگے آ کر بیٹھے ہیں، نعت خوانات پڑھے تو یہ جھنڈے لہرا رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اس گھر میں محفل میلاد کی کیا برکت ہوگی کہ جناب یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہی جناب یہ سجاوٹ کر رہے ہوں گے۔ تربیت ہوتی ہے نا، تربیت ہوتی ہے، گھر کا جیسا ماحول ہوگا۔ ہمارے گھر میں نا آج بھی جمعہ رات کو عصر کی نماز کے بعد ختم شریف پڑھتے ہیں، اور یہ کیوں پڑھتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا جی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جی ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ واقعی یار بڑے جو کام کرتے ہیں بچوں میں باقی رہتے ہیں وہ کام، اس لیے اپنے گھروں میں محفل میلاد کریں، محفل میلاد منائیں، محفل میلاد کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑا سا مجمع ہم نے اکٹھا کرنا ہے، بڑی سی لائٹنگ لگانی، جتنی استطاعت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے گیا، 1000 درہم پر سبقت لے گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ ایک بندے نے 1 درہم دیا، ایک بندے نے 10 درہم دیے، 100 درہم دیے، 1000 درہم دیے، آقا یہ درہم اتنے زیادہ درہموں پر سبقت کیسے لے گیا؟ فرمایا جس نے 10 دیے، 100 دیے، 1000 دیے، اس کے پاس اتنی استطاعت تھی، اپنی ضرورت نکال کے باقی اس نے راہ خدا میں دے دیے، لیکن جس کے پاس ایک تھا، جس کے پاس تھا ایک، اس نے ایک بھی راہ خدا میں دے دیا۔ وہ تو رب ہے، رب کی بارگاہ میں یہ تو نہیں نہ دیکھا جاتا بندے کتنے آئے تھے، یہ تو نہیں دیکھا جاتا جی دیکھیں کتنی پکائی تھی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ پکانے والا کس اخلاص سے پکا رہا تھا، کس نیت سے پکا رہا۔ ہم نے تو حضور کا جشن منانا ہے، ضروری نہیں کہ اپنے گھروں میں لائٹنگ ہم نے سارے 4 چفیرے کرنی ہے، چاروں کنارے کرنی ہے۔ جو ایک لڑی لگا سکتا ہے وہ ایک ہی لگائے، وہ ایک ہی لگائے۔ گھر گھر میلاد منانا ہے، ضروری نہیں کہ جناب 12 جھنڈے ہم نے اپنی چھت پہ لہرانے ہیں، نہیں استطاعت 1 جھنڈا لگاؤ یار، 1 جھنڈا لگاؤ، لیکن حضور کی میلاد کی خوشیاں ضرور مناؤ، کیونکہ جو حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں حضور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔